شکریہ پروفیسر مہتاب رضوی صاحب, گولک جی صاحب, اور سب سے بڑھ کر ہمارے بھائی صاحب, لالا کہتی ہوں میں, اندریش جی. آج آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی. اور ایسا وقت آیا جب بہت بہت برے وقت آئے سے مسافری میں, اور اندریش لالا کا, بھائی صاحب کا ہمارے سر پہ ہمیشہ آشیرواد رہا. اور راکھی بالکل آپ کے پاس پہنچے گی اسی پیار کے ساتھ اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ جیتے رہیں صحت کے ساتھ, اور یہ جو اندولن کر رہے ہیں اس میں سفلتا ہو, کامیابی ہو, آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی. بہت دعائیں ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہمارے پاس اس وقت بہت ہی ایمیننٹ اسپیکرز ہیں, اور جو لسنرز ہیں وہ بھی میں دیکھ رہی ہوں پارٹیسپینٹس بہت ہی وہ اپنی اپنی فیلڈز میں بہت سارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں. اور دھنیہ واد لیفٹیننٹ جنرل صاحب کا, جنہوں نے اتنا اچھا پریچے کرایا, اتنا اچھا انٹروڈکشن دیا. وہ میں حیران ہوں کہ کیسے اتنا کچھ پتہ ہے ان کو میرے بارے میں. شکریہ, بہت دھنیہ واد. آج ہمارا جو ٹاپک ہے پاکستان کے جو آئیڈینٹی کرائسس ہے اور اس کی جو شارٹڈ اکانومی ہے اور بیلکنائزیشن کی طرف جو بڑھ رہا ہے, ایک سڑے اور گلا ہوا ایک جو جانور ہوتا ہے وہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے یا بکھر رہا ہوتا ہے, کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کو ملک سمجھتے ہیں ان سے یہ ہے کہ پاکستان ایک ملک نہ کبھی تھا نہ ہے. پاکستان ایک ایسی اینٹیٹی, ایک ایسی پراکسی تھی جو برطانیہ نے ہندوستان کو پریشان رکھنے کے لیے اور خطے میں روس کے اثرات کو, جرمنی کے اثرات کو روکنے کے لیے اپنے لیے ایک بنایا. ایران اور پاکستان دونوں برطانیہ کی آشیرواد سے پھلتے. جی, تو اس میں جو کسی بھی ریاست میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کچھ ستون ہوتے ہیں, کچھ پلرز ہوتے ہیں, جس میں ایک سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ اس کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, جو اس کی جو پارلیمنٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن پہ لاز اور بائی لاز, اور اس کے بعد اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی سول انتظامیہ کرتی ہے. جوڈیشری اور میڈیا, فری جوڈیشری, فری میڈیا, فری پارلیمنٹ, یہ وہ بنیادی ستون ہیں, پلرز ہیں جو کسی ریاست کو چلاتے ہیں. فوج ایک انتظامی امور کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جو سرحدوں پہ رہتا ہے, بارڈرز پہ رہتا ہے, جس کا کام بارڈر سنبھالنا ہے. یہاں جو کچھ چل رہا ہے اس میں آپ کو ریاست کیا کچھ بھی نظر نہیں آتا. ایک گھوٹالہ ہے جس میں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کنفیوزڈ ہے. جب انہوں نے 1940 کی قرارداد تھی, قرارداد لاہور, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو قومی یا جو قومی ریاستیں ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گی اور ایک یہ فیڈریشن ہوگا. اس کے بعد جو انہوں نے بنا لیا کہ پورا پاکستان کا مشرقی اور مغربی پاکستان و اردو, جو صرف 8% لوگوں کی, 8% لوگوں کی زبان تھی جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے, مہاجر تھے, ان کی زبان کو پاکستان کی نیشنل لینگویج بنا دیا گیا.
اور جو بنگالی تھے جو کہ میجورٹی میں تھے ان پر بھی اردو تھوپ دی گئی. اور وہاں سے شروع ہوا کہ مذہب جس مذہب کا انہوں نے سبز باغ دکھا کے لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا وہ وہیں پھوٹ گیا 8 سال 10 سال کے اندر جب بنگالیوں نے تحریک چلانی شروع کی کہ ہم اردو کی منوپلی کو نہیں مانتے. تو مذہب کہیں پیچھے رہ گیا اور آپ کی زبان اور آپ کا کلچر ابھر کے آیا. جو انہوں نے 73 کا کانسٹیٹیوشن بنایا اس کانسٹیٹیوشن میں قوموں کا کوئی ذکر ہی نہیں. جو یونٹس جن سے پاکستان بنا تھا ان کا کوئی ذکر ہی نہیں. تو یہ ایک کنفیوزڈ کانسٹیٹیوشن. اس کے بعد جو رول ہے فوج کا بارڈر سنبھالنے کا، یہ ایسا ملک ہے جس کے سارے بارڈرز کانفلکٹڈ ہیں، متنازع ہیں. ان کے پاس اپنا کوئی پراپر بارڈر ہے ہی نہیں. ایل او سی پہ یہاں جھگڑا ہے، افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کو کبھی افغانستان نے مانا ہی نہیں. اور ڈیورنڈ لائن پر جو ان کے مجاہدین اور طالبان کی جب حکومت تھی، جو کہ پاکستان اپنا 5واں صوبہ کہنے لگا تھا افغانستان کو، اس قدر یہ ایک اکٹھے تھے یہ لوگ، بلکہ پاکستان کی فوج خود وہاں موجود تھی طالبان کی شکل میں اور مجاہدین کی شکل میں. اس وقت بھی افغانوں نے ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کیا. اور جو بارڈر ہے ہندوستان اور بلوچستان کا، جو ایک نیچرل بارڈر ہے، وہ سندھو ہے. لیکن بلوچستان پر جب پاکستان نے 1948 میں قبضہ کیا، باقی جو یونٹس تھے ان میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا پاکستان میں شامل ہونے سے، کچھ نے ووٹ دیا پاکستان کو. لیکن بلوچستان کی جو پارلیمنٹ تھی، بلوچستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک تھا، اس کی پارلیمنٹ نے یونینیمسلی کہا کہ ہمیں پاکستان میں شامل نہیں ہونا. ہم ایک الگ ملک ہیں اور ہم اپنے سارے جو افغانستان ہے، ایران ہے، بھارت ہے، جتنے بھی یا عرب کنٹریز ہیں، سب ہمارے نیبر کنٹریز ہیں، ہم سب کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہتے ہیں. لیکن ہم انڈیپینڈنٹ ملک ہیں. ہم کسی مذہب کے نام پہ، مذہب تو ابھی یہ 1400 سال پہلے آیا ہے آپ کا، ہم ہزاروں سال سے بلوچ ہیں نا. تو ہم اپنی پہلی آئیڈینٹی کو مذہب کے نام پہ ختم نہیں کریں گے. اگر ایسا ہے تو پاکستان بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہندوستان کے مسلمان چلے جائیں سعودی میں. مذہب کے نام پہ تو ملک نہیں بنتے. لیکن کیا سعودی آپ کو ایکسیپٹ کرے گا؟ وہ تو ابھی بھی آپ کو بلدیہ کہتا ہے. آپ جتنا بھلے اپنے آپ کو جھنڈے اٹھا کے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا جو بھی، تو سعودی میں آپ جائیں تو وہ آپ کو صرف نالیاں صاف کرنے کا کام دیتے ہیں اور آپ کو کبھی اپنے برابر کے لوگ ہی نہیں سمجھتے. تو آپ مذہب کے نام پہ کیا بنا سکتے ہیں؟ مذہب کے نام پہ اگر ملک بنتے تو آپ کو سعودی ایکسیپٹ کر لیتا، وہ بھی نہیں کرے گا. تو بلوچستان نے انکار کیا تھا کہ ہم پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے. 1948 میں 27 مارچ پاکستان کی فوج نے بلوچستان پہ حملہ کیا. تو اس سے پہلے وہی جناح جو کہا کرتا تھا، جو بلوچستان کا وکیل تھا بلوچوں کا، ہم سے اس نے اپنے وزن کے برابر گولڈ لیا تھا. اس کی بہن نے، فاطمہ نے، کو اس کے وزن کے برابر چاندی، سلور دی گئی تھی. بلوچستان کے خزانے تو اس وقت لوٹ رہے تھے جب ہمارے وکیل بنے تھے اور برطانیہ کے سامنے ہمارا کیس رکھا تھا کہ بلوچستان ایک آزاد ملک تھا، اس کو جو ہے کسی ملک میں شامل نہ کیا جائے. مفتی جناح نے ہمیں لیٹر لکھنا شروع کیے کہ آپ پاکستان میں شامل ہو جائیں، جس کی بلوچوں نے مخالفت کی تھی. تو جب ہمارے پر انہوں نے حملہ کیا 27 مارچ کو، تو جو مسجد تھی، شاہی مسجد تھی، رائل ماسک تھی کلات کی، جو کیپٹل تھا بلوچستان کا، اس پہ انہوں نے گولے مارے، شیل مارے. اور اس پہ آج بھی ہم نے اسے مرمت نہیں کرنے دیا. وہ آج تک نشان، جیسے ہمارے دلوں پہ وہ داغ ہیں، ویسے اس مسجد پہ بھی ہیں. مذہب کے نام پہ ملک بنانے والے ایک ہمسایہ مسلمان ملک پر بمباری کرتے ہیں اور اس کی مسجد کو بھی شہید کرتے ہیں. تو ہم ان سے کیا گلہ کریں کہ جب کلات میں انہوں نے کالی کا مندر توڑا، جب میں بھارت میں تھی، تو مجھ سے دشمنی نکالنے کے لیے
انہوں نے کلات میں کالی کا مندر توڑ دیا جو بہت ہی ایک قدیم مندر تھا کالی کا، اور کہ بلاؤ مودی کو، تم لوگوں کو بچائے آ کے. وہ اس طرح سے اور زیادہ بلوچوں پر مار پیٹ شروع ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچ نے کبھی بھی مذہب کے نام پر نہ کسی سے محبت کی نہ کسی سے نفرت کی. بھارت کے جہاں جہاں بھی، بنگال سے لے کر پنجاب تک، مذہب کے نام پر خون خرابہ، دہشت گردی، ریپ، لوٹ مار، آگ لگانا، قتل و غارت ہوئی. ٹرینیں بھر بھر کے یہاں سے وہاں جا رہی تھی اور وہاں سے یہاں آ رہی تھی جن میں خون بہ رہا تھا. بلوچستان میں مذہبی رائٹس کا، مذہبی جنگوں کا، مذہبی جھگڑوں کا ایک بھی انسیڈنٹ نہیں ہوا، ایک بھی. آج بھی جو ہمارے ہندو بلوچ ہیں، جو ہمارے سکھ بلوچ ہیں، وہ ہمارے دلوں کے اندر رہتے ہیں. آپ بلوچوں کی قدیم ٹاؤن پلاننگ اگر دیکھیں تو ہمارے شہروں کے درمیان میں ہندو آبادی رہتی ہے، سکھ آبادی رہتی ہے، اور ہمارے جو جتنے امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، سردار ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، وہ ان کے قریب رہتے ہیں. اور ہم اور باقی سارا جو بازار ہے، شہر ہے اور باقی گھر ہیں، ان کے چاروں طرف بنتے ہیں. یہ ہماری قدیم ٹاؤن پلاننگ ہے، کیونکہ ہم ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں لوٹ مار، غارت گری کا، کاروانوں کا آنا جانا اور لشکروں کا آنا جانا یہ ایک ہسٹری رہی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. مذہب کے نام پر جو بابری مسجد کا واقعہ ہوا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، تو وہ ایودھیا مندر ہے، اور اس پہ جو فسادات شروع ہوئے، رائٹس ہوئے پاکستان میں، اور کچھ نہیں تو انہوں نے جو مندر تھے یا ہندو کمیونٹیز تھی ان کو مارنا اور جلانا شروع کیا ری ایکشن میں. ہمارا جو گاؤں ہے اس میں ہندوؤں کی ایک بڑی آبادی رہتی ہے، اور بالکل جو ٹاؤن پلاننگ میں نے بتائی بلوچستان میں، ڈیرہ بگٹی میں بھی وہی ہے اور ہمارے گاؤں میں بھی وہی ہے، اور جہاں بھی ہندو کمیونٹی رہتی ہے ٹاؤن پلاننگ یہی ہوتی ہے. تو میں ہاسپٹل میں تھی، میرا بیٹا پیدا ہوا تھا اس وقت، اور ہمیں فون آیا گاؤں سے کہ ایک لشکر ہے ان کا مذہبی انتہا پسندوں کا، وہ مسلح ہیں اور وہ ہمارے گاؤں کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہم اس پورے کمپلیکس کو جو ہندوؤں کا ہے ہم اس کو جلائیں گے. یہ ہسٹری دیکھیں پرانی نہیں ہے، یہ آج کی ہسٹری ہے، بہت دور کی نہیں ہے. تو میر صاحب جو مصطفیٰ صاحب ہیں، جو بعد میں پاکستان کے ٹارچر سیلز میں سے زندہ بچ کے آ گئے، اب اسے زندہ کہیں یا نہ کہیں، جس طرح سے بھی انہیں اٹھا کے لے گئے تھے اور بہت ٹارچر کیا. تو وہ اسی وقت مجھے بچے کو چھوڑ کر گاؤں کی طرف روانہ ہوئے، اور ہمارے جو لوگ تھے پورے گاؤں کے، وہ ہمارے ہر گھر، ہر آدمی وہاں مسلح ہی ہوتا ہے، وہ سب اپنے اسلحے کے ساتھ باہر آ گئے. ہماری خواتین اور بچے وہ جو بازار ہم کہتے ہیں مین بازار، اس میں اندر چلے گئے اور اس کو دونوں طرف سے لاک کر دیا. دن کو وہ بازار کھلا ہوتا ہے اور اس میں زیادہ تر بزنس ہماری ہندو کمیونٹی کرتی ہے، اور رات کو ہم اس کے دونوں طرف کے جو گیٹ ہیں وہ بند کر دیتے. تو اس کے اندر جا کے گیٹ بند کر دیے کہ اپنے آدمیوں کو، یہ ہماری عورتوں کا میسج تھا کہ اگر جیت کے آئے تو ہمیں دیکھ پاؤ گے، اگر جلے تو ہم ساتھ ہی جلیں گے اپنے ہندو بہن بھائیوں. تو ہمارے لوگ جب سامنے گئے اس لشکر کے اور کہا کہ ہمیں مارو گے، ہماری لاش سے گزرو گے، تو ہمارے ہندو بلوچوں تک پہنچ سکو گے. وہ لشکر واپس چلا گیا، ان سے لڑا نہیں. یہ ابھی کی ہسٹری. جب کشمیر پہ پاکستان کے لوگوں نے قبائلیوں کو بھڑکا کر بھیجا، تو ہمارا جو اس وقت پشتونخوا ہے یا کے پی کے ہے، وہاں سے لوگ قبائلی گئے. بلوچ نے کبھی نہ کشمیر کے جہاد میں حصہ لیا، سو کالڈ جس کو یہ جہاد کہتے ہیں، نہ یہ جو 44 ممالک دنیا کے اکٹھے ہوئے
افغانستان میں پاکستان نے پوری دنیا سے بے روزگاروں کو، جرائم پیشہ افراد کو بھرتی کیا، مجاہدین اور طالبان بنائے اور آج داعش بنائی ہے، اس میں بھی بلوچستان سے لوگ نہیں گئے. اس کی وجہ کیا تھی کہ ہمارے پاس جو ہماری سیاسی تحریک ہے، جو ہمارا آزادی کا جو موومنٹ ہے یا آندولن ہے، وہ سیکولر ہے. اس کا مذہب سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. ہم ہر مذہب کی عزت کرتے ہیں، ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں، لیکن بلوچ جو نیشنل موومنٹ ہے اس کا کبھی بھی کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں رہا. اور ہمارا نیشنلزم کا ایلیمنٹ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہمارے بچے دوسری جو اس طرح کی جو یہ ریکروٹمنٹس کرتے ہیں مذہب کے نام پہ، اس کی طرف جانے کو پسند نہیں کرتے. اس وقت جو سچویشن ہے بلوچستان میں، پاکستان کی جو فوج ہے، جو اس وقت یعنی ابھی جو انہوں نے بجٹ دیا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 160 ملین ایم سے پورے پاکستان کی ہیلتھ کے لیے ہے، صحت کے لیے، اور 8 بلین فوج کے لیے. 8 بلین فوج کے لیے ہے، 165 ملین صحت کے لیے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو لوگوں کی صحت سے، لوگوں کی زندگی سے، جو یہ کووڈ کا ٹائم چل رہا ہے، کتنی دلچسپی ہے. پھر یہ کہ پارلیمنٹ، جوڈیشری، میڈیا اور ان کی جو انتظامیہ ہے، سول گورننس ہے، وہ سب کی سب آرمی کے ڈائریکٹ کنٹرول میں. کوئی شخص جسے یہ جے آئی ٹی سے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہوتی ہے ان کی، جس میں ان کی ساری سیکریٹ ایجنسیز بیٹھتی ہیں، جس کو وہ کلیئر نہ کریں وہ اسمبلی کا ممبر نہیں ہو سکتا، پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتا، وہ جج نہیں بن سکتا، وہ اخبار یا ٹیلی ویژن نہیں چلا سکتا. اور مجھے فخر ہے کہ میں اور میری فیملی ہم بلیک ہیں. ہماری جب جوائنٹ انویسٹیگیشن ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بلیک ہیں. تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے، ہمیں چاہیے بھی نہیں. اس سچویشن میں آپ یہ دیکھیں کہ جو فوج ہے اس نے چین پر، یہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک پرانے جو ایک کلچر ہوا کرتا تھا کوٹھوں کا. میں معذرت چاہتی ہوں، بڑے بھائی صاحب بھی بیٹھے ہیں. تو یہ ایک ملکوں کی ایک یعنی ایک پروسٹیٹیوشن کا، ایک بے ادبی محفل سے دور ایک بات ہے کا ایک کلچر ہے ان کا. یعنی یہ دنیا کی میں ایک کرائے کی فوج ہے، اور یہ امریکہ کو اور چین کو ایک طریقے سے دونوں کو انہوں نے اپنا کلائنٹ بنا کے رکھا ہوا ہے، اور دونوں سے یہ سودے بازیاں کرتے ہیں. ایک دوسرے کو، وہ دونوں کو دکھا دکھا کے سودے بازی کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت چین کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ پاکستان اپنی زمینیں، انہوں نے جو ان کے پاس تو اپنی زمینیں ہیں ہی نہیں. اگر آپ پاکستان دیکھیں تو وہ میرا خیال ہے 2.5 ڈسٹرکٹ ہیں پنجاب کے جو آپ پاکستان کہہ سکتے ہیں. باقی تو جو کچھ ہے وہ سب آزادی مانگ رہا ہے اس وقت، کوئی ان کے ساتھ رہنے پہ تیار نہیں ہے. تو وہ اور اس کا جو ایک وردی میں جو ایک ٹولہ ہے ٹھگوں کا، وہ اس وقت ساری جو قوموں کی آکیوپائڈ لینڈز ہیں بشمول بلوچستان کی بہت ساری زمین اور سونے کی کانیں، ہمارے بہت امپورٹنٹ پورٹس، وہ انہوں نے چین پر بیچ دیے. اس طرح انہوں نے کشمیر کا ایک حصہ چین کو بیچ دیا. یہ آپ کے پاس اپنا تو ہے کچھ نہیں، آپ حلوائی کی دکان پہ دادا کا فاتحہ کر رہے ہیں، آپ دوسروں کی چیزیں اٹھا اٹھا کے بیچ رہے ہیں. اور آپ کے پاس طاقت کیا ہے؟ آپ کے پاس امریکہ کا دیا ہوا اور چین کا دیا ہوا وہ اسلحہ ہے جس کے زور پہ آپ لوگوں کو اس ماڈرن دنیا میں بھی سلیو بنا کے رکھا ہوا ہے. بلوچستان میں 1948 جب انہوں نے ہم پر
حملہ کیا اور انویژن کیا اور ہمیں ہمارا جو رائل پیلس تھا اس کو برباد کیا اور قبضہ کیا، بلوچوں نے فائٹ بیک کیا. لیکن انگریز کی پوری 1956 تک انگریز کی کا جو پاکستان کی آرمی اور بھارت کی آرمی پر بھی انگریز کا ڈائریکٹ کنٹرول تھا، اور انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا. ہمارا ساتھ بھارت نے بھی نہیں دیا. ہمارے بڑے گئے بھارت، نہرو جی سے ملے، نہرو جی نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. آزاد جی سے ملے، کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان بہت، بلوچستان بہت دور. تو ہمارے جو لیڈر تھے میر عباس بخش میرزا، جو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ایسی بلا ہے، آج اس کے پاس سمندر نہیں ہے، لینڈ لاکڈ ہے. جب اس نے بلوچستان نگل لیا تو اس کے پاس ایشیا کا سب سے لمبا سمندر ہوگا، لمبی سب سے بڑی کوسٹ ہوگی. یہ اتنا بڑا ڈریگن بنے گا، بلا بنے گا، جو آپ کو بھی چین سے نہیں رہنے دے. لیکن انہوں نے نہیں سنا، اور ان کا پاکستان کے بنانے میں بھی بڑا کردار رہا ہے، اور پاکستان کو پھیلانے میں بھی ان کا بڑا کردار رہا ہے. میں معذرت چاہتی ہوں اگر کوئی ان کے حامی ہیں، لیکن تاریخ اپنی جگہ تاریخ ہے. اور اس کے آپ یہ دیکھیے کہ آج پاکستان نے جو بلوچوں کے ساتھ رویہ رکھا ہے وہ جینوسائیڈ کا رویہ. وہ رویہ صرف ہیومن رائٹس ابیوز کا نہیں، انہیں بلوچ کے نام سے نفرت ہے، انہیں بلوچ کے سانس لینے سے پرابلم ہے، انہیں بلوچ کے وجود کو مٹانا، تاکہ بلوچوں کے یہ جو سونے کے پہاڑ ہیں، یہ جو تیل کے گیس کے دریا بہ رہے ہیں زمین کے نیچے، یہ جو ہمارا ایشیا کا ایک بڑا ساحل ہے بحر ہند کا ہمارے پاس، یہ سب کے خواب دیکھ رہے ہیں. ان کی اپنی جو نہریں ہیں، دریا ہیں، وہ ان کے اپنے نہیں ہیں، وہ تو بھارت سے آتے ہیں. یہ اس میں گائیں بھینسیں چل رہی ہیں. جب بھارت پانی روکتا ہے اس میں بھینسیں چل رہی ہوتی ہیں، بھارت پانی چھوڑ دیتا ہے وہاں سیلاب آ جاتا ہے. سیلاب کو بھی یہ استعمال کرتے ہیں سندھ کے خلاف، سیلاب کو یہ استعمال کرتے ہیں سرائکی لوگوں کے خلاف، اور یہ اپنی زمینیں بچا لیتے ہیں اور غریب لوگوں کی طرف اس کو سیلاب کا رخ موڑ دیتے ہیں. آج بتانا چاہوں گی کہ آج سے 6 دن پہلے پاکستانی فوج نے رات کے وقت پیل کور کے 4-5 گاؤں ہیں وہاں حملہ کیا، اور وہاں پر انہوں نے 33 بلوچ عورتوں کا، مہیلاؤں کا ریپ کیا، گینگ ریپ، جس میں چھوٹی بچیوں سے لے کر بوڑھی عورتیں تک شامل تھیں، جس میں پریگننٹ عورتوں سے لے کر جو کنواری بچیاں تھیں، انہوں نے ان کا ماس گینگ ریپ کیا. یہ جو زانی زناکار فوج ہے، یہ وہاں پر ایک باپ تھا، اس کا نام پیری ہے. پیری اٹھا اور اپنی بچی بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے انہوں نے بہت مارا اور پھر اسے گولی مار دی. اس سے پہلے انہوں نے ان کی ایک بیرک ہے آوران کے علاقے میں فوج کی، وہاں پر انہوں نے ایک اور دھندا مچایا ہوا ہے. بچیوں کو اسکول سے آتے ہوئے اغوا کر لیتے ہیں، اس کے بعد نہیں پتا، لے گئے، کسی کو پشاور لے گئے، کسی کو پنجاب لے گئے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں. انہوں نے ایک باپ کو بلایا جس کا نام نور جان، اس کو بلایا، اس کو بہت مارا اور کہا اگر زندگی چاہتے ہو تو اپنی بیٹی کو تھرسڈے کو اپنی بیٹی کو جمعرات کو یہاں لے کر آؤ ہمارے کیمپ میں. جمعرات کی صبح اس نے درخت سے اپنے کو باندھ کے سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی. اور اس سچویشن میں کوئی اگر ہل نہیں سکتا، وہاں پر ہر 10 قدم پہ ان کی بیرکس ہیں. لوگ جہاں جن ندیوں سے پانی پیتے ہیں وہاں یہ ڈیم بنا کے پانی سارا لے لیتے ہیں. لوگ ڈراؤٹ ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، لوگ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں. جہاں سے لوگ نہیں جانا چاہتے وہ وہاں بلڈوزر لاتے ہیں، لوگوں کو کر دیتے ہیں. ایک چیز میں یہ بتاؤں کہ پروفیسر نیلا، میں تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا چاہوں گا، پلیز 2 منٹس میں کنکلوڈ کریں. وی آر رننگ شارٹیج آف ٹائم، سوری فار انٹرپشن. نہیں، کوئی بات نہیں، میں اس مسئلے پہ گھنٹوں نہیں دنوں بول سکتی ہوں. شکریہ بتانے کا کہ میں اس کو کنکلوڈ کر لوں.
सिंध को और पश्तूनिस्तान में जो इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज मारा मारी कर रही है और लोगों को मार रही है, टॉर्चर कर रही है, मिसिंग हो रहे हैं सिंध के बच्चे, पश्तूनों के बच्चे, और ये सारा कुछ जो सिलसिला है, 50,000 बलोचों की लिस्ट यूनाइटेड नेशंस को जमा कराई है बलोच वॉइस ऑफ मिसिंग पर्सन्स ने। इस सब में मैं आखिर में सिर्फ ये पूछूंगी, क्या सिर्फ हवन करने से, क्या सिर्फ मंदिरों, मस्जिदों, दरबारों में जाके मन्नतें मांग लेने से हम इस सड़े गले हुए जानवर जो खुद नेचुरली टूट रहा है, हम इंतज़ार करेंगे कि रोज़ इतना खून बहे, रोज़ इतनी बच्चियां अपनी ज़िंदगी से और अपनी इज्जत आबरू से जाएं? हम इंतज़ार करेंगे? आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है इस वक्त? भारत के लोगों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? एक चीज़ मैं आप लोगों को कहूँ कि भारत के लोगों ने जो प्यार मुझे दिया, वो मुझे, मेरी ज़ात को नहीं, बलोच को दिया। लेकिन भारत की सरकार बलोच के साथ नहीं है। आप जिनको वोट देते हैं, आप उनसे पूछें कि आपकी सरकार यूनाइटेड नेशंस में बलोच के लिए क्यों नहीं बोलती? आपकी सरकार बलोच को, जो कहीं अफगानिस्तान से, कहीं गुजरात से, कहीं से जो मौत से बच के, रेप से बच के हिंदुस्तान पहुंचे हैं, आप यूनाइटेड नेशंस उनको जवाब देती है कि हम बलोच को पनाह नहीं दे सकते। अगर आप अफगान हैं तो ठीक है, हम बलोच को पनाह नहीं दे सकते, ये हमारी पॉलिसी है, गवर्नमेंट से बात करो। कहाँ है गवर्नमेंट, किससे बात करें? इस वक्त भी हमारे लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, है कोई जो उन्हें संभाल सके? इतना तो कर सकते हो। इसके लिए तो आपको पार्लियामेंट की इजाजत की जरूरत नहीं है। हमारे जो लोग हैं हमारे, आप एग्जाइल गवर्नमेंट तिब्बत की बना सकते हो क्या? वो आप एग्जाइल गवर्नमेंट बांग्लादेश की बना सकते हो। बलोच के लिए आप कहते हो कि नहीं। जब मैंने एग्जाइल गवर्नमेंट मांगी तो मेरा तो वीजा भी खत्म कर दिया गया और मुझे कहा कि भाई जाएं। एग्जाइल गवर्नमेंट बलोच को क्यों नहीं इंडिया देता? और हम कहीं दुनिया में बना लें, आप हमारा साथ क्यों नहीं देते? मैं हिंदुस्तान की जनता से पूछती हूँ कि आप अपना किरदार अदा करें, आप हमारे साथ खड़े हों। आपकी सरकार, आज वो नेहरू जी का ज़माना नहीं है, आपकी सरकार आपकी बात सुनेगी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नैला कादरी बलोच। चूँकि वो आपकी बातें ऐसी थी कि अगर एक हफ्ता भी दे दी जाए तो ख़त्म